نمبر 2، مطالعہ کتنا بڑا خطیب ہو اپنے آپ کو اس سے کہے کہ صاحب میں مطالعہ کے بغیر جمعہ پڑھا سکتا ہوں، تو این خیال است و محال است و جنو۔ خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی مرحوم کی حالت یہ تھی کہ وہ اتنے بڑے خطیب ہونے کے باوجود جمعرات رات کو اور جمعے والے دن صبح جمعے کی ایک پوری تیاری ہوتی تھی۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ گول مسجد میں ان کے مخصوص سننے والے ہوتے تھے، لیکن حضرت اپنے جمعہ کے خطبے کی مستقل تیاری فرماتے تھے، اور تیاری میں تفسیر عثمانی اس کو دیکھنا، بسا اوقات بڑے بڑے مسائل باقی تفسیروں سے حل نہیں ہوتے، یہ چھوٹی سی ہے لیکن چٹکی میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تفسیر عثمانی کو ضرور دیکھنا ہے، اس کی برکت ہوتی ہے۔ نمبر 2، اگر آپ خطبات کوئی بھی دیکھتے ہیں، آج کل خطبات قاسمی، خطبات فقیر، مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم کے آسان خطبات، اور بھی کئی خطبہ کی کتابیں بازار میں آ چکی ہیں، مستقل طور پر ان کا مطالعہ ہو۔ مطالعے کے ساتھ ساتھ جو کہنا ہے وہ حال سے کہنا ہے، قال سے نہیں، اندر سے کہنا ہے، اور کہنے سے پہلے منبر پر بیٹھتے ہوئے اللہ سے توبہ طائب ہو کے بیٹھنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ سے نصرت مانگنی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ زبان کی جو لکنتیں ہوتی ہیں، جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، اس دعا کو کم از کم 3 بار پڑھیے۔ خطبہ ترنم سے ادا کیجیے۔ بالخصوص اصل میں ہوتا کیا ہے، جہاں دیہاتی دنیا ہے وہ دیہاتی دنیا ترنم پہ خوش ہوتی ہے۔ ترنم کی آپ پریکٹس رکھیں اس طرح کہ پہلے قرآن کی آیت کو ترنم میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث پاک آپ ترنم میں ادا نہیں کر سکیں گے، مشکل ہوگی۔ اشعار اگر اولیاء کرام کے، علامہ اقبال مرحوم کے، ہمارے بزرگان دین کے آپ کو یاد ہیں، تو اشعار بھی ابتداً آپ ترنم میں ادا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے عادت بنتی چلی جائے گی آگے ہوتا چلائے گا۔ اور سب سے پہلے جب بیٹھے بیان کے لیے تو یوں سمجھے کہ میرے سامنے، میرے ارد گرد جتنے یہ بیٹھے ہیں یہ مجھ سے علم میں کم ہیں، یہ کچھ نہیں جانتے۔ اگر آپ نے سمجھا نا یہ بڑے بڑے شیخ الحدیث بیٹھے ہیں تو پھر آپ سے کچھ بیان نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ان سب سے زیادہ اللہ پاک نے مجھے جاننے والا بنایا ہے، اور میرے قلب پر، میرے دماغ پر اس وقت آسمان سے نزول ہو رہا ہے۔ یہ شعراء حضرات جیسے کہتے ہیں نا نزول ہوتا ہے، تو خطابت بھی نزول ہوتی ہے، یہ نازل ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ نازل ہونے کے بغیر خطابت نہیں ہوتی۔ حضرت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں، بلوچوں کے علاقے میں کہیں بیان کرنے گئے، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بلوچ حضرات تو بڑی بڑی داڑیاں، بڑی بڑی مونچھیں، اور اتنے بڑے پگڑ، اور اتنا بڑا شلوار قمیض۔ تو شاہ جی کہتے ہیں کہ پہلے تو میں ایک محسوس کر گیا کہ یار یہ تو بڑے بڑے شیخ الحدیث بیٹھے ہیں، آج تو میں علماء میں پھنس گیا، سارا مجمع ہی داڑیوں والوں کا اور پگڑی والوں کا۔ لیکن جب میں نے تقریر کے درمیان میں پوچھا کوئی سمجھ آیا، تو انہوں نے کہا کو اب سمجھ آئی کہ یہ سارے کے سارے بیچارے اونٹ چرانے والے ہیں۔ آپ نے یہ سمجھنا ہے میرے سامنے سارے اونٹ چرانے والے بیٹھے ہیں، بکریاں چرانے والے بیٹھے، پھر آپ خطابت پہ حاوی ہوں گے۔ اگر آپ نے یہ سمجھنا کہ میرے سامنے سارے یہ بیٹھے ہیں، آپ کبھی خطابت پہ حاوی نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2، اپنے بولنے کے ساتھ ساتھ سامعین کو بلائیے، اس سے آپ کا بھی حوصلہ بڑھے گا اور سننے والوں کا بھی حوصلہ بڑھے گا۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ملتا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ شیعہ لوگ یہ خطیب گر ہیں، یہ خطیب بناتے ہیں، وہ پاگلانہ جاہلانہ گفتگو کرتا ہے ان کا خطیب مقرر، ادھر سے سبحان اللہ، صلوات بر آل نبی نعرے شروع ہو جاتے ہیں، اس کا دل بڑھتا ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے تھوڑے بہت بریلوی بھی خطیب گر ہیں کہ ان کے پاس بھی 5-6 نعرے تو ہوتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ دیوبندی جو ہے نا یہ بیچارے، ان کے پاس صرف ایک ہی نعرہ ہے، نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ ان میں خطیب کو بھگانے والے لوگ ہوتے ہیں،
کچھ تو ایسے ہوتے ہیں بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا کچھ لوگ ترنم کو ہی پسند نہیں کرتے. یہ اردو دان لوگ جو ہوتے ہیں اکثر لوگ ترنم کو پسند نہیں کرتے، لیکن جہاں پنجابی طبقہ ہے، دیہاتی طبقہ ہے، بالخصوص سریکی طبقہ، سریکی میں آپ ترنم کے بغیر بیان کریں تو آپ کے بیان میں کوئی بیٹھے گا ہی نہیں. ایک ترنم ہے. مجھے یاد ہے مولانا ضیاء القاسمی مرحوم کے ساتھ انگلینڈ میں تھے، میں اور مولانا امداد الحسن نعمانی اور حضرت قاسمی صاحب مرحوم، ایک جگہ پروگرام تھا حضرت قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. تو حضرت قاسمی صاحب نے مجھے حکم دیا کہ پہلے تو بیان کر. اب میں حضرت کے سامنے بیان کرنا، کیا پدی کا شوربہ. بہرحال حکم تھا ان کا اور ان کی توجہ بھی تھی. میں نے بیان شروع کیا تو 5-10 منٹ بغیر ترنم کے گزرے تو حضرت نے ایک پرچی بھیجی، ترنم لگا. میں نے پھر بھی شرم کے مارے ترنم نہیں لگایا. تو حضرت تقریر کے دوران ہی اسٹیج پہ کھڑے ہو گئے، کی صوفیاں والی تقریر شروع کی تھی یا تبلیغیاں والی، ترنم لا. اب جب میں نے بیان ختم کیا تو حضرت قاسمی صاحب کا اعلان ہوا تو حضرت قاسمی صاحب نے کہا کہ بھائی قاری طیب نے بیان کر دیا، میں نے کیا کرنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چھوٹوں کو بڑا بنانا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، خاص طور پر ان لوگوں کا. دیہاتی طبقہ آپ کا ترنم کو پسند کرے گا اور شہری طبقہ عام طور پر اردو داں خاص طور پر، اب پنجابی بھی شہروں میں ہوتی ہے، ترنم کو وہ بھی پسند کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ترنم کی ابتدا قاری لطف اللہ مرحوم، یہ مولانا حبیب اللہ فاضل رشیدی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے، ان سے شروع ہوئی. ان سے پھر مولانا سلیمان طارق، مولانا ضیاء القاسمی مرحوم، یہ پھر ایک سریلے خطیبوں کا ایک جہان بنا. پھر سریکی میں مولانا عبدالعزیز شوجابادی، مولانا شریف بہاول پوری، مولانا عطا اللہ لیے والے، یہ ایک خطیبوں کی دنیا اٹھی تنظیم اہل سنت کے اسٹیج سے جو سریلے تھے. اور پھر سر نے ایک وقت ایسا آیا کہ تنظیم اہل سنت کو واقعی ایک تنظیم بنایا. پھر سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب آ گئے، سریلے خطیبوں کی بادشاہ. تو اللہ پاک نے سر کے اندر بھی ایک جادو رکھا ہے. آپ ابتدا میں سر کی کوشش نہ کریں، ابتدا میں صرف مولانا شاہ ملک تھانوی رحمۃ اللہ کی طرح قرآن کی آیت کو ترنم میں پڑھیں. اور ترنم میں بھی جب مد آتی ہے تو مد کو اٹھائیے، اور جب وقفہ آتا ہے تو وقفے کے اوپر بھی ترنم تھوڑا سا ایسا لگائیے ماشاءاللہ جیسے ریل گاڑی چل رہی ہے، یہ بس چل رہی ہے، چلتے چلتے جا کر بریک لگانی ہے، یکدم بریک نہیں لگائیں. اور تقریر کو ختم کرنے کا ایک انداز مولانا ضیاء القاسمی مرحوم سے سیکھا تھا کہ اپنی بات کو ادھورا چھوڑ دو، کہو باقی خطیب اگلے جمعے کرے گا، تاکہ لوگوں میں اگلے جمعے آنے کی جستجو رہے، اگلا بیان سننے کی تمنا رہے کہ خطیب بات کو کہاں ختم کرتا ہے. آپ نے اگر ختم کر دی تو دوسرے خطبے میں دوسرے بیان میں آپ کے کوئی نہیں آئے گا کہ بات تو ختم ہو. بات کو ختم نہ کریں، یہ خطبہ کا طریقہ تھا، بالخصوص مولانا ضیاء القاسمی مرحوم کا، کہ اپنی بات کو درمیان میں چلتے چلتے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ گول مسجد کے در و دیوار گواہ ہیں کہ جوانی پہ حضرت کا بیان ہوتا تھا، وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم، باقی آئندہ جمعہ. انتہا اپنا موضوع ایک منتخب کریں. پہلی بات، موضوع منتخب ہو، اس پر قرآن و سنت کے دلائل اور اپنے اکابرین کے. دیکھیے جیسے وہ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں نا کہ بزرگوں کی منشا سے نہیں ہٹنا، 6 باتوں کے اندر رہنا ہے، اپنے بزرگوں کی باتوں کے اندر رہنا ہے. انشاءاللہ اسی کے اندر خیر ہوگی. دعا کر کے بیٹھیے، باوضو بیٹھیے اور دل سے بات نکلے. دعا کر کے باوضو بیٹھیں اور اللہ سے مانگ کے بیٹھیں. خطبے کے بعد 2-4 اشعار یاد کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے، توحید خداوندی کے، صحابہ کی عظمت کے. اشعار پڑھنے کے بعد پھر سامعین پہ دائیں بائیں توجہ ڈال لیں کہ ان میں کتنے علماء بیٹھے ہیں، کتنے دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کس پہ نظر رکھ سکتا ہوں، کون مجھے داد دے رہا ہے اور کون اس قابل ہے جو میری بات کو اپنے دل کے اندر اتار رہا ہے. تو انشاءاللہ آپ مجمع پہ چھا جائیں گے. کوشش یہ کرنی ہے کہ میں نے خطابت کو اپنے کنٹرول میں لینا ہے، یہ نہیں کہ میں خطابت کے کنٹرول میں چلا جاؤں. خطابت پہ حاوی ہو جائیے، چھا جائیے اور مجمع پہ چھا جائیے. انشاءاللہ اللہ پاک کامیابیاں آپ کے قدموں میں ڈال دے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام.